اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج تو ایک چینل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے میری ٹیم نے تھوڑا وارن کیا ہے کہ جی آپ اس کے متعلق، اس فورم کے متعلق بات ہی نہیں کرتے اپنے ویورز سے۔ لائکس اور ویوز جو ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا یہ خیال کیجئے، کیونکہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی اور اینکر کو لے آئیں۔ تو بہرحال یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے ہی دیکھنا چاہیں گے یا اللہ کرے کوئی میرے سے بہتر آپ کے لیے ہو تو وہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ لائک ضرور کیجئے، بات پسند آئے اس کو آگے پہنچائیے، یعنی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے کمنٹس چاہے آپ کو کوئی اختلافی ہوں یا آپ کو پسند آ رہے ہو، جو بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور اگر کوئی بات آپ کے نظریے سے ہٹ کے ہے تو آپ اپنا نظریہ بھی بیان کیجئے، تاکہ اس کو میں بہتر طریقے سے جو ہے ایکسپلین کر سکوں، تو یا آپ ہمارے ہو جائیں یا ہم آپ کے ہو جائیں۔ تو اسی سوچ کے تحت جو ہے ہم کام کرتے ہیں۔ تو اب اصل موضوع کی طرف، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملکی اور انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ، اگر پاکستان کی پوری اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ایک واقعتاً نازک موڑ ہے۔ سن 71 سقوط ڈھاکہ کے بعد اس وقت ہم بڑے نازک موڑ پہ ہیں، اور اس کی سنگینی کا اندازہ پبلک کو لگانے ہی نہیں دیا جا رہا۔ ابھی اس وقت آپ جتنے بھی چینل دیکھیں وہاں پر دو موضوع جو ہیں وہ بڑی شدت سے ہیں۔ ایک تو وہ غلاظت بھرا ویڈیو والا معاملہ، یا دوسرا وہ جو چھوٹے میاں صاحب کا وہ جو لندن سے ان کو کلین چٹ ملی ہے اس کا معاملہ۔ لیکن ایک اور معاملہ میں آپ لوگوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گا، لیکن وہ بعد میں۔ پہلے جو میں نے کہا کہ نازک صورتحال اس طرح کہ اس وقت جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، وہ سیلاب پوری دنیا میں ہی آیا ہوا ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں۔ صرف پاکستان میں یہ ہے کہ وہ دگنا ہو گیا ہے، اور اس کی جو مہنگائی کی دگنا ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ تو افغانستان ہے، دوسری وجہ جو ہے وہ بھی افغانستان ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجہ افغانستان تو نہیں، لیکن پاکستان ان طاقتوں کے حصار سے یا ان کے اثر و رسوخ سے نکل کے ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے، جس میں سر فہرست امریکا اور اس کے بعد اس کے حواری برطانیہ، یورپی یونین یا وہ معاملات ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک تھم نیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وطن پرستوں نے ڈالر کو آگ لگا لی۔ قطعاً میں ڈالر کو آگ لگانے کا مشورہ نہیں دے رہا، صرف یہ ایک واقعہ جو رونما ہوا تھا وہ ملتا جلتا تھا، صرف اس ملک کے حالات اور ہمارے حالات کی سنگینی مختلف ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل ترکی میں ایک فوجی انقلاب آیا تھا، ناکام فوجی انقلاب، اور اس انقلاب کو جو ہیڈ کر رہے تھے مبینہ طور پہ وہ تھے فتح اللہ گولن۔ وہ فتح اللہ گولن کا تعارف میں اگر لمبی بات کو مختصر کروں تو جیسے ہمارے ملک میں مولانا ڈیزل، معذرت کے ساتھ اصل میں ان کو اس نام سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے، تو میں نے کوئی مذاق کی غرض سے یہ نام نہیں لیا۔ تو وہ اسی طرح ایک اسلامی وہ تنظیم چلا رہے تھے، اور ان کا بھی نیٹ ورک اچھے خاصے ملکوں میں تھا، ایون کہ پاکستان میں جو پاک ترک سکول تھے وہ انہی کی تنظیم کے زیر اثر تھے، جو اس انقلاب کے بعد ان کو ان سکولوں کو دوبارہ سے ترکی کے ساتھ تعلق جوڑا گیا، جو آپ لوگوں کے اس میں ہوگا۔ تو وہ اس وقت جب یہ ترکی جو ہے مکمل امریکی اور مغربی اثر رسوخ میں تھا، اس وقت ڈالر کی پوزیشن میں تھوڑا ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ترکی کی کرنسی ہے لیرا، ایک ڈالر 2 لیرا کا 1 ڈالر تھا اس وقت۔ اس کے بعد جو ہی ترکی اس اثر رسوخ سے نکلنے کی کوشش کی، وہ اس پہ پھر شدید حملہ جو اس پہ ہوا فوجی انقلاب کی صورت میں، اور اس کے بعد امریکہ کی اور اس کی تلخی ہوئی، وہ تفصیلات بہت لمبی ہیں۔ تو اس کے بعد سے ڈالر جو ہے وہ اس وقت تک 8.5 لیرا کا 1 ڈالر ہے، کہاں 2 لیرا کا، اب 8.5 ڈالر کا ہے۔ لیکن اس قیمت بڑھنے کا ترکی پہ اثر نہیں ہوا۔ ترکی ماشاءاللہ سے اس وقت G20 کی فہرست میں شامل ہے، ترقی یافتہ ممالک کی G20 کی فہرست میں شامل ہے۔
تو ڈالر کا اثر کیوں نہیں ہوا، وہ یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس کو المختصر پاکستان میں اس وقت ہماری امپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ بہت کم ہے. اور امپورٹ میں لگژری آئٹمز ہیں. لگژری میں کیا ہے، یہ جو ڈبل کیبن گاڑیاں یا جو یہ لینڈ کروزرز یا اس سے بھی بڑی بڑی مرسڈیز یا اس طرح، یہ سب سے بڑی جو معیشت کے اوپر امپورٹ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد کسی بھی ملک کی جو ترقی کے لیے ڈالر کا ایک تو قرضہ ہے ہمارے اوپر، اس لیے ڈالر کا اثر آ رہا ہے. دوسری ہماری پیداوار جو ہے جس میں اجناس ہیں، گندم ہے یا چینی ہے، یہ وہ چیزیں یہ ان با اثر لوگوں کے اثر میں ہیں کہ جو اس ملک کو ہر حکومت میں ہوتے ہیں الیکٹیبلز، اور انہی کی اجارہ داری ہے ان چیزوں پر، اور وہ اس کا منافع سمگلنگ کے تھرو، منی لانڈرنگ کے تھرو اپنے مطلب کہ اس ملک کو جو سبسڈی ملتی ہے اس سمیت ہر طرح کے پروفٹ سمیت اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ اگر یہ ملکی پیداوار ملک کی ضرورت کے لیے کافی ہو تو ڈالر 500 کا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ دو وجوہات ہیں. لگژری یہ بھی انہی لوگوں کی ضرورت ہے، اجناس پہ کنٹرول یہ بھی انہی لوگوں کا ہے. تو اس کے بعد اس وقت دنیا میں جو پیٹرول کی، میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس لے کے آیا کریں. دیکھیں جی، میں وہ بات کرتا ہوں جو سمپل، سادہ اور ہر آدمی بآسانی اس تک رسائی رکھ سکتا ہے. جیسے میں نے پچھلے سال ستمبر میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بتائی تھی $45 پر بیرل، اور اس وقت $75 پر بیرل کے ارد گرد ہے. اور اس حساب سے جو اس وقت 103 روپے لیٹر تھا تیل پاکستان میں، اس حساب سے 190 روپے پر لیٹر ہونا چاہیے، جو کہ گورنمنٹ نے اپنے لیویز اور ٹیکسز کو جو ہے وڈرا کر کے قیمت کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. لیکن آئندہ دنوں میں جس طرح ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ افغانستان میں جو افغانستان کی اکانومی کا 75% باہر کے ملکوں سے آتا تھا، جس وقت امریکہ اور اس کے حواریوں کا وہاں پہ قبضہ تھا. ان کے جانے کے بعد جو اس پہ انہوں نے وہ ناطقہ بند کیا، یا اس افغانستان کے جو بینک کے $9 ارب انہوں نے فریز کیے، اس کے بعد جتنے بھی منی چینجرز ہیں، کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے ڈالر جو ہے افغانستان جو ہے دینا شروع کر دیا. دینا مطلب کہ وہاں کے جو کرنسی کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ مارکیٹ سے ہر قیمت پہ اٹھا رہے ہیں، اور ڈالر اوپر جا رہا ہے اور مارکیٹ سے ناپید ہو رہا ہے. تو ڈالر کو جب ترکی میں اس طرح کے کرائسس کا سامنا تھا تو وہاں کے عوام نے جتنا اپنا ڈالرز ان کے پاس تھا، ان کے گھروں میں تھا، ان کے کاروبار میں اوپن تھا، انہوں نے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا، تاکہ ظاہر ہے کہ جب مارکیٹ میں ایک وافر دستیاب ہے ڈالر تو وہ پھر اس کی قیمت نیچے آ جاتی ہے. اور اس میں کچھ مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ کلپس جس میں لوگوں نے ڈالر کو آگ لگا کے دکھایا ہوا تھا. میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا، مقصد یہ تھا کہ وہ وطن پرستوں نے اپنے طریقے سے، لیکن ہمارے ملک میں جو گزشتہ سیاست دانوں نے جو حرکتیں کی، جس طرح مال ڈالر لوٹا، اس ملک کو لوٹا، اسی طرح اس ملک کے رہنے والوں، کاروباری طبقے اور اس طرح کے معاملات میں اجارہ داری رکھنے والے کہ جو ڈالرز اور کاروبار پہ جن کا ہے، تو وہ ان کے دلوں سے وطن پرستی نکال دی ہے. تو پھر بھی میں اپیل کروں گا ان کاروباری حلقوں سے، ان سرمایہ داروں سے کہ ڈالر کو نکالیں کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ میں فلوٹ کریں. اس وقت بینکوں میں جمع کرائیں، اس کی اشد ضرورت ہے. اپنے ملک سے وفاداری کا ایک وہ جو ہے ثبوت دیں. میں نے بتایا کہ 71 کے بعد یہ موقع ہے کہ ملک ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی سینیٹ اور امریکہ کے کل ہی ان کے جو آرمی ہیڈ ہیں، آرمی چیف ہیں، انہوں نے شکست کا اعتراف کیا ہے، اور اس شکست کے لیے انہوں نے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی ہے سینیٹرز کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان سے روس نکلا تھا، اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے پھر وہ تنہا چھوڑا. نہ صرف تنہا چھوڑا، پریسلر تنمیم کے ذریعے پاکستان پہ پابندیاں لگا دی تھیں. تو ابھی بھی جو ان کو عبرتناک قسم کی شکست یا ان کو شرمندگی ہوئی ہے، اس کا ملبہ ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے
ایک کمیٹی ترتیب دی ہے جو ان واقعات و حالات کا جائزہ لے گی کہ کیسے طالبان نے اس پر کابل پہ قبضہ کیا، فال آف کابل کیسے ہوا، اور اس میں بھی جو ابھی تک یہی ہے، لیکن یہ ہے امریکہ کے لیے مشکل کہ وہ پاکستان پہ پابندیاں لگائے، لیکن دوسری طرف پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے وہ ہے جی چین، روس، ترکی اور ایک نئے بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس دفعہ وہ پاکستان نہیں ہے، ایک بہتر پاکستان ان کو ملے گا، لیکن جس طرح اندرونی دشمن جو سیاسی محاذ پہ یا معاشی محاذ پہ یا کاروباری طبقہ یا ڈالر کی مہنگائی اور ان تمام چیزوں کا ملبہ اس حکومت پہ ڈال رہا ہے، وہ ہوش کے ناخن لے۔ اس وقت 50 سال بعد ایران نے آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے، اسرائیل نے آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے، امریکہ نے آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے، کاروباری حالات پوری دنیا میں تباہ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں جو 40 سال سے حکومتیں کر رہے تھے، ان کے اثر و رسوخ کاروباری حلقوں میں ہیں، ان کے اثر و رسوخ بیوروکریسی میں ہیں، اور وہ لوگ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ ملک میں جو مہنگائی اور بدحالی ہے وہ اور بڑھے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں 25 سے 30% ان قوتوں کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اس روڈ میپ سے ہٹا کے دوبارہ غلامی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کو ہم ایک اچھی ڈائریکشن میں، ایک اچھی معیشت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکیں، لیکن اس نازک وقت میں ہمیں صبر، برداشت اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ یہ دوسری طرف جو شور مچا ہوا ہے ویڈیوز کا، اور دوسرے وہ میاں برادران، میاں شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شریف، سلمان شریف، یہ دکوسلے سے لگے ہوئے ہیں، ان سے نکل کے ارد گرد کے حالات پہ نظر ڈالیں، اور فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، دوبارہ ملیں گے۔